آیت نمبر 11 میں اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ کہف کی، بس ہم نے اس غار میں گنتی کے چند سال ان کے کانوں پر تھپکی دے کر انہیں سلا دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے کانوں پر تھپکی دے کے ان کو سلا دیا چند سال۔ آیت نمبر 12 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ہم نے انہیں اٹھا دیا کہ دیکھیں دونوں گروہوں میں سے کون اس مدت کو صحیح شمار کرنے والا ہے جو وہ غار میں ٹھہرے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا دیے اور دونوں گروہ میں یعنی دونوں گروپس جو تھے ان میں سے اللہ تعالیٰ چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ کون صحیح ٹائم کا کتنے دن سوئے، اس کا کون صحیح شمار کرنے والا ہے، کون صحیح اندازہ لگانے والا ہے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اب ہم آپ کو ان کا حال صحیح صحیح سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ان لوگوں کا جو حال تھا ہم آپ کو صحیح صحیح سناتے ہیں۔ بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کے لیے نور ہدایت میں اور اضافہ فرما دیا۔ چند نوجوان تھے وہ جو اللہ پہ ایمان لائے تھے، اللہ تعالیٰ کیا کرے ان کے نور میں، ایمان کے نور میں اور اضافہ کرے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں کو اپنے ربط و نسبت سے مضبوط اور مستحکم فرما دیا، یعنی پرماننٹ کر دیا، ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ جب وہ اپنے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو کہنے لگے ہمارا رب تو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا ہرگز کسی جھوٹے معبود کی پوجا نہیں کریں گے۔ ان کا بادشاہ بول رہا تھا کہ وہ بتوں کی پوجا کرو گے، تو یہ لوگ کھڑے ہو کے بول دیے کہ ہم تو ان کی پوجا نہیں کریں گے، ہم تو ہمارا رب تو آسمان اور زمین کا رب جو ہے وہ ہمارا رب۔ اگر ایسا کریں تو اس وقت ہم ضرور، اگر ہم بتوں کی پوجا کریں تو اس وقت ہم ضرور حق سے ہٹ جائیں گے، حق سے ہٹی ہوئی بات کریں گے جو ہم نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 15 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس کے سوا کئی معبود بنا لیے ہیں، یعنی وہ جو نوجوان تھے ان کی قوم کے لوگ تھے جو اللہ کے علاوہ کئی معبود بنا لیے تھے۔ تو یہ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح سند کیوں نہیں لاتے، کوئی پروف کیوں نہیں لے کے آتے کہ وہ جو بتا ہے وہ معبود ہے۔ سو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے، جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ان نوجوانوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا جب تم ان سے اور ان جھوٹے معبودوں سے جنہیں یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں یعنی ان کی پوجا کرتے ہیں کنارہ کش ہو گئے ہو تو تم اس غار میں پناہ لے لو، انہوں سے ہٹ جاؤ، انہوں سے دور ہو جاؤ اور یہ غار میں پناہ لو۔ تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کو بڑھا دے گا، کشادہ فرما دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں آسانی فرما دے گا۔ آیت نمبر 17 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب ہٹ جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سورج کو حکم دے دیے تھے کہ جب یہ چلتے ہوئے یہ غار کی طرف آؤ تو یہ غار پہ دھوپ نہیں جانا کیونکہ لوگ سوئے ہوئے اندر، تھوڑا رائٹ کی طرف ہٹ جاؤ، ہٹ کے چلو تاکہ ان پہ سورج نہ پڑے۔ تو دائیں جانب کترا جاتا یعنی غروب، دائیں جانب ہٹ جاتا اور جب غروب ہونے لگتا تو ان سے بائیں جانب کترا جاتا، یعنی جب غروب ہونے کو آتا تو ان سے بائیں جانب ہٹ جاتا اور اس غار کے کشادہ میدان میں
لیٹے ہیں. وہ لوگ پورے کے پورے سوئے ہوئے تھے. غار کے اندر ایک لمبا کے بڑا میدان کی ویسا تھا, اس میں وہ لوگ سوئے ہوئے تھے. یہ سورج کا اپنا راستے کو بدل لینا اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے. جسے اللہ ہدایت فرما دے سو وہی ہدایت یافتہ ہیں, اور جسے وہ گمراہ ٹھہرا دے تو آپ اس کے لیے کوئی ولی یعنی ان کا دوست یعنی ان کا استاد, مرشد یعنی راہ دکھانے والا مددگار نہیں پائیں گے. آیت نمبر 18 میں اللہ پاک فرماتے ہیں, اور اے سننے والے تو انہیں دیکھے تو بیدار خیال کرے گا حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے فرما رہے ہیں اگر ہم لوگ دیکھتے تو ہم سمجھتے کہ وہ لوگ جاگ رہے ہیں, لیکن حالانکہ وہ لوگ سوئے ہوئے تھے. اور ہم وقفوں سے یعنی ٹائم سے تھوڑی دیر سے انہیں دائیں جانب اور بائیں جانب کروٹیں بدلاتے رہتے ہیں. یعنی وہ لوگوں کی کروٹیں اللہ تعالیٰ بدلاتے رہتے ہیں, کبھی رائٹ سائڈ کبھی لیفٹ سائڈ. اور ان کا کتا ان کی چوکھٹ پر اپنے دونوں بازو پھیلائے بیٹھا ہے. دیکھنے میں دکھ رہا کہ بیٹھا ہے, ایکچولی سویا ہوا ہے. اگر تو انہیں جھانک کر دیکھ لیتا تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا اور تیرے دل میں ان کی دہشت بھر جاتی. یعنی اللہ تعالیٰ ایک ایسا ماحول بنا دیا تھا وہاں پہ, اگر وہ غار میں کچھ جھانک کے دیکھ لیتا تو پچھلے پاؤں بھاگ جاتا, اس کی دہشت اس کے دل میں بیٹھ جاتی. اللہ تعالیٰ ایسا ماحول کریٹ کر دیتا تاکہ وہ لوگوں کو جا کر ڈسٹرب نہ کرے. آیت نمبر 19 میں اللہ پاک فرماتے ہیں, اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں دریافت کریں یعنی آپس میں پوچھ لیں. چنانچہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو, یہ غار میں آ کے ہمارے کو کتنا ٹائم ہوا. تو انہوں نے کہا ہم یہاں ایک دن یا اس کا بھی کچھ حصہ ٹھہرے ہیں. یعنی ایک دن میں 4-5 گھنٹے 8-10 گھنٹے سو گئے ہوں گے. بالآخر کہنے لگے تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم یہاں کتنا ٹائم ٹھہرے ہو, سو تم اپنے میں سے کسی ایک کو اپنا یہ سکہ یعنی ان کے پاس ایک کوائن تھی, سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو, پھر وہ دیکھے کہ کون سا کھانا زیادہ حلال اور پاکیزہ ہے. اب بھوک لگی تھی انہوں کو, تو سکہ دے کے بھیجے جاؤ پاکیزہ کھانا لے کے آؤ. تو جا کے دیکھے کہ پاکیزہ کون سا ہے, تو اس میں سے کچھ کھانا تمہارے پاس لے آئے, اور اسے چاہیے کہ آنے جانے اور خریدنے میں آہستگی یعنی آہستہ سے اور نرمی سے کام لے, اور کسی ایک شخص کو بھی تمہاری خبر نہ ہونے دے. یعنی وہ شخص جو جائے, وہ جو پیچھے غار میں رہ گئے تھے نا, ان کے بارے میں کسی کو وہ نہ بتائے. آیت نمبر 20 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک اگر انہوں نے تم سے آگاہ ہو کر تم پر دستے رس پالی تو تمہیں سنسار کر ڈالیں گے یا تمہیں جبرن اپنے مذہب میں پلٹا لیں گے, اور ایسا ہو گیا تو تب تم ہرگز کبھی بھی فلاح نہیں پاؤ گے. یعنی آپس میں وہ لوگ بول لیے کہ اگر ہمارے بارے میں لوگوں کو معلوم ہوا, کیونکہ وہ لوگ وہی سمجھ رہے تھے کہ جب وہ لوگ بھاگ کے گئے تھے غار میں بادشاہ سے ڈر کے, تو ان لوگوں کو کسی پتہ نہ چلے. اگر وہ پتہ چلا تو ہم لوگوں کو پتھریں مار کے مار ڈالیں گے, یا پھر اپنے مذہب میں جو بت پرستی تھی اس میں پلٹا لیں گے, اس میں لے کے زبردستی ہم لوگوں کو اس میں پلٹا لیں گے. اگر ایسا کریں گے تو ہم لوگ یعنی اصحاب کہف جو غار والے تھے نا, ان کو کبھی بھی بھلائی نہیں ملے گی. اگر ایسا ہو گیا تو فلاح نہیں پائے.